یہی روس اور رشیا تھا جس نے لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو خوریزی اور بربریت کا وہ انجام دکھایا تھا کہ جو دنیا کی ہسٹری میں بربریت اور خوریزی کا جناب آپ ماحول نہیں کسی نے دیکھا ہوگا، جس کا باپ بھی جناب بلوچی گاندھی تھا، گاندھی کا پیروکار تھا۔ آج اس کا بیٹا بدقسمتی سے ایک انتہائی بے حس اور بے غیرت شخص کی وجہ سے جناب وہ آج پاکستان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر بنا ہوا ہے۔ اس افغانی لیڈر نے بنیادی طور پر انڈین را اور اسرائیلی موساد کو میسج کیا ہے، ان کو کہا ہے جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ دو لیٹسٹ ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کہ جو اس وقت انڈین را اور اسرائیلی موساد کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے، اور اس کے انگلیوں کے اشاروں پر ناچتے ہوئے وہ اپنے عظیم محسن کہ جس نے 50 سال ان افغانیوں کو پالا پوسا کھلایا پلایا، ان کی بیوی بچوں کو جناب روزگار فراہم کیا، چھت فراہم کی اور کھانا پینا ہر چیز، اور پھر ان کے کیریئر، پھر پاکستانی پاسپورٹ دے کر ان کو پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر ان کی ہزاروں کی تعداد میں جناب ان افغانیوں کو پہنچایا۔ یہ سارے احسانات جس ملک نے کیے، اب وہ اسرائیلی موساد اور انڈین را کی سرپرستی میں اس کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور جناب پراکسی بنے ہوئے ہیں اسرائیلی موساد کی اور انڈین را کی، اور اس پراکسی بن کر یہ آگے پھر ٹی ٹی پی کے ذریعے سے، بی ایل اے کے ذریعے سے یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پاکستان نے مارچ کے مہینے میں ان کی مشقیں کسی ہیں، ان کے جو ڈھیلے پیچ تھے، ان کے دماغوں کے جو ڈھیلے پرزے تھے ان کو سیدھا کیا ہے۔ ان کے جناب بگرام ایئر بیس سے لے کے اور ان کے جتنے کابل اور دائیں بائیں جتنے جناب ان کے شہروں میں ان کی انسٹالیشنز تھی ملٹری کی، جو اسلحہ تھا نیٹو کا چھوڑا ہوا 8-9 ارب ڈالر کا، وہ سارے کا سارا انہوں نے جناب اس کو خس و خاشاک کی طرح بھسم کیا ہے۔ لیکن ابھی رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ اب ان کو نئی اسٹریٹجی اور نئی پالیسی انڈین را نے یہ دی کہ کیونکہ تم پاکستان کی ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جا کے رشیا سے جو کہتے ہیں SA-400 ایئر ڈیفنس سسٹم وہ لے کر آؤ۔ جب تم وہ SA-400 کا ایئر ڈیفنس سسٹم لے آؤ گے تو پھر جناب پاکستان کی ایئر فورس اور طیارے جناب تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے، تمہیں چھو نہیں سکیں گے، تمہیں جناب کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو جناب ملا برادر سے لے کے ملا یعقوب سے لے کے ملا فلاں سارے عقل گٹوں میں ہے جن کی، وہ سارے ملاؤں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ جناب رشیا سے جا کے SA-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لیتے ہیں۔ اب وہ جناب وہاں گئے، وہاں پہ جناب ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوا، لیکن انہیں یہ شرم نہیں آئی کہ اس ریڈ کارپٹ کے نیچے ان کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں بوڑھوں کا خون ہے۔ 1979 سے لے کے 1999 تک 10 سال یہی روس اور رشیا تھا جس نے لاکھوں کی تعداد میں افغانیوں کو خوریزی اور بربریت کا وہ انجام دکھایا تھا کہ جو دنیا کی ہسٹری میں بربریت اور خوریزی کا جناب آپ ماحول نہیں کسی نے دیکھا ہوگا۔ 10 سال ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ریپ کرنا، ان کو اٹھا کے یورپ کی اور USSR کی جناب منڈیوں میں جا کے بیچنا، ان کی جان مال عزت، ان کے بچے صرف صوبہ کنڑ کے اندر ایک گاؤں میں 1100 عورتوں مردوں جوانوں اور بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے جناب گولی مار دی گئی تھی، اور تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر جناب بختر بند گاڑیاں جناب چڑھا دی گئی تھی۔ تو جناب رشیا نے جو ان کے ساتھ کیا، یہ اتنے بے غیرت اور بے حس ہو چکے ہیں ڈالرز کی کمائی میں، ان کو انڈین را اور اسرائیلی موساد کے دیے ہوئے ڈالرز اور اس کے پیچھے جناب انہوں نے اپنی ہر اصول کو، ہر ضابطے کو، ہر ایتھک کو، ہر ویلیو کو بالا طاق رکھتے ہوئے، پھر ایک اسلامی مسلمانی جذبے کو بھی بالا طاق رکھتے ہوئے
یہ پیسے کے پجاری ہو یا ڈالر کے پجاری، یہ اپنی طرف سے جناب SA-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لے کر آئے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اتنا اترائے مت۔ وہ ایئرپورٹ سے اترا نا ملا یعقوب، ملا عمر کا بیٹا، تو کابل ایئرپورٹ پہ اتر کے نا اسے بڑی بڑک ماری کہ اب ہمارے پاس جناب 400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان ہمارا کیا بگاڑتا ہے۔ تو ملا یعقوب جی، آپ کی اگر عقل گٹوں میں ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، 10 مئی 2025 کو نا پاکستان کے طیاروں نے صبح ہی صبح تمہارے اسی رشیا کے جو انڈیا کے کسٹڈی میں، جس کے اوپر انڈیا بھی اسی طرح اتراتا پھرتا تھا جس طرح اب تم اترا رہے ہو، وہ رشین میڈ SA-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے طیاروں نے صبح ہی صبح سب سے پہلے ان کی آتما کو شانتی پہنچائی تھی، اس SA-400 کو۔ اس کے بعد پھر پوری انڈین سپیس جو تھی نا، وہ پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کے لیے شالامار باغ بنی ہوئی تھی۔ کوئی طیارہ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اوپر، کوئی نیچے، اور اس طرح موجے لوٹ رہے تھے پاکستان کے طیارے، جیسے گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے جناب اپنی چھوٹی خالہ یا بڑی پھپھو کے گھر جا کے انجوائے کرتے ہیں نا اور موجے لوٹتے ہیں، ویسے پاکستان کے طیاروں نے نا موج لوٹی تھی۔ تو تم اتنا نہ اتراؤ، اپنی اوقات ٹھیک کرو، اپنے اصول ٹھیک کرو، اپنی ایتھکس ٹھیک کرو، اپنی کرتوتوں کو ٹھیک کرو، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم اپنے محسن کے خلاف، پاکستان کے خلاف اپنی ٹیریٹری کو استعمال کر کے بشیر زیب سے لے کے مفتی نور ولی سے لے کے ہر 2 نمبر الو کے پٹھے اور بغیرت دہشت گرد کو پاکستان کے لیے، صرف ڈالروں کے لیے جناب تم کر رہے ہو۔ اپنا آپ ٹھیک کرو۔ اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ SA-400 تمہیں بچا لے گا تو پھر انتظار کرو۔ اگر تم نے اپنی کرتوتیں سیدھی نہ کی تو اس طرح پاکستان کے طیاروں نے اور پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم اور پاکستان کی جو ایئر ٹیکنالوجی ہے، وہ پھر آپ کو بتائیں گے جناب کہ ہمارے سافٹ ویئر انجینئر، ہمارے ہارڈ ویئر انجینئر، ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس، ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس، ہمارے ایئر فورس کے افسر اور جوان ٹیکنیشین، وہ کتنے ایکسپرٹ ہیں۔ تمہاری طرح جناب بیوپار نہیں کیا وار لارڈ کی طرح۔ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کی بچوں نے، پاکستان کے جوانوں نے دنیا کی عصر حاضر کی تعلیم حاصل کر کے ہر فیلڈ کے اندر اپنا نام اور اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ ایوی نہیں پاکستان کی آرمی اور نیوی اور ایئر فورس اور پاکستان کے ہر اللہ پاک کے کرم سے دنیا کی جو لیٹسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر انہوں نے نام بنایا ہوا۔ تم نے تو سارے کے سارا وار لارڈ بن کے اپنے ملک کو بیچا ہے۔ ہر وقت جنگ و جدل، جاہلیت، جانوروں کی طرح کا جناب تمہارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا۔ وہ پنجابی کا محاورہ، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں باندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ تمہیں اس چیزوں کا کیا پتا؟ تو اگر تم اس SA-400 کے اوپر اترا رہے ہو تو پھر انتظار کرنا انشاءاللہ۔ تمہارے SA-400 کا بھی جناب ایسی کی تیسی پھیر کے انشاءاللہ رکھیں گے اگر تم نے اپنی کرتوتیں ٹھیک نہ کی۔ اگر پاکستان کے اندر تم نے دہشت گردی کی کارروائیوں کو اسرائیلی موساد اور انڈین را کی سرپرستی میں بند نہ کیا، اگر تم نے پاکستان کے اندر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی سپورٹ کو بند نہ کیا، تو پھر جلد ہی انشاءاللہ تم اس SA-400 کی آتما کو شانتی پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھو گے۔ پہلا ٹاپک تو یہ تھا۔ دوسرا ٹاپک بڑا دردناک ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں بینگ اے پاکستانی، پاکستان کا P+ بلڈ گروپ رکھنے کے ناطے بڑا دل جسے کہتے ہیں نا چرتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ افغان لیڈر محمود خان اچکزئی، جس کا باپ بھی افغانی لیڈر تھا، جس کا باپ بھی جناب بلوچی گاندھی تھا، گاندھی کا پیروکار تھا، جس نے ہمیشہ تحریک پاکستان کے اندر مخالفت کی، آج اس کا بیٹا بدقسمتی سے ایک انتہائی بے حس اور بے غیرت شخص کی وجہ سے جناب وہ آج پاکستان کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر بنا ہوا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، سوچنا جاگنا، پڑھائی لکھائی جو تھوڑی بہتی ہے، کلچر، ہر چیز اینٹی پاکستان اور پرو افغانستان ہے۔ اینٹی پاکستان اور پرو افغانستان۔
جس BLA کو یہ سپورٹ کرتا رہا, جس TTP کو یہ سپورٹ کرتا رہا, جس افغانستان کو یہ سپورٹ کرتا رہا, جس جناب کرزئی کی حکومت کو یہ سپورٹ کرتا رہا, جس اینٹی پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را کے ایجنڈے کے اوپر اس نے جناب اپنا سٹینس رکھا, کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا, کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا. لیکن آج ہماری بدقسمتی دیکھو کہ ایک بے حس شخص کی وجہ سے, امت مسلمہ کے عظیم نصر باز کی وجہ سے, اس نے پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے جو باہر بیٹھے ہوئے اس کے چیف پیٹرن ہیں اسرائیلی انڈین را اور اسرائیلی موساد کے, ان کی ہدایت اور ان کی انسٹرکشن کے اوپر اس کو جناب قومی اسمبلی کے اندر پاکستان میں قائد حزب اختلاف ایک سیٹ رکھتے ہوئے, جس کو یہ آج سے 4 سال پہلے دنیا کا سب سے ذلیل اور سب سے گھٹیا شخص قرار دیا کرتا تھا, جس کا پوری دنیا کے سامنے, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور سینکڑوں لوگوں, ہزاروں لوگوں کے سامنے چادر لے کر اس کو گالی دیا کرتا تھا, اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا کہ اس جیسا گھٹیا سیاستدان کوئی نہیں ہے پاکستان میں. اس کو اس نے پوری ہٹ درمی کے ساتھ اپنی پوری پارٹی کی مخالفت بول لے کے ہر شخص کی اس نے جناب اس کو بنایا. اور اس نے ابھی تازہ ترین, ابھی کوئٹہ کے اندر دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر BLA اوپنلی انڈین را کے ایجنڈے میں اور اسرائیلی موساد کی ٹیکنیکل سپورٹ, اوپنلی, یہ کوئی جگہ چھپی بات نہیں ہے. دھرندر 1, دھرندر 2, برڈ آف بلڈ, اس طرح کی بیسیوں فلمیں, ڈرامے, ویب سیریز, آرٹیکلز, دعوے, انٹرویوز, انٹرنیشنل اور جناب انڈین چینل کے اندر ان کے حاضر سروس فوجی افسران, جنرل ٹائپ, ان کے سابق فوجی افسران اور جنرل, ان کے تجزیہ نگار اوپنلی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بلوچستان کی علیحدگی اور پاکستان کو توڑنے کے لیے جناب یہ ساری سپورٹ کر رہے ہیں, TTP کو بھی, BLA کو بھی, اور فلمیں بنا کے بڑا ہیرو گیری دکھائی جا رہی ہے کہ ہم یہ کام بڑے مقدس طریقے سے کر رہے ہیں. اسی BLA نے جب پاکستان کے اندر 2001 سے لے کے 2026 تک 19,000 پنجابیوں کو شہید کیا, بسوں سے اتار کر, ٹرینوں سے اتار کر, گاڑیوں سے اتار کر, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, بچوں کو, پنجابیوں کو شہید کیا, اس بے غیرت کے منہ سے جناب اس محمود خان اچکزئی, اس افغانی کے منہ سے ایک لفظ کبھی نہ مذمت کا اور نہ BLA کو کسی سمجھانے کے حوالے سے جناب کوئی نکلا. لیکن اب جب یہ ساری آگ آئی جناب پٹھانوں تک, پشتونوں تک, اس کی اپنی کمیونٹی کے افغانی تھے وہ, ان کو جناب BLA کے لوگوں نے جناب ان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کی تو جناب ٹویٹ کیا صاحب بہادر نے, بلوچ ماما, BLA کے ان لوگوں کو بڑی عزت, احترام, وقار, ڈگنیٹی, ایتھکس کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے اس بشیر زید کو, اس BLA کو, اس شہناز کو, ان ساروں کو جو پاکستان کے فوجی جوانوں, افسروں, پنجابیوں, سندھیوں, گلگتیوں, ہزاریوں, ہر کونے خدرے کے اندر بسنے والی اقوام کو چن چن کے جو شہید کرتے ہیں, ان کو کہا بلوچ ماما اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جناب وہ میرے افغانیوں کو, جناب پشتونوں کو اب وہ جناب قتل کرنا شروع کر دیں اور ان کو غنڈہ گردی اور ان کی جان مال اور عزت کے در پہ ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا جانو. ہوتا ہے نا ایک سٹائل, بندہ اپنے کسی بڑے محبوب سے, مطلوب سے, دوست سے, حد سے زیادہ دلی تعلق رکھنے والے دوست سے جب بندہ کو گلا کرتا ہے کہ جانو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو وہ جانو کو نا بلوچ ماما, بلوچ ماما کہہ کے جناب مخاطب کیا ہے BLA کے ان سارے حرامزادوں کو, اور کہا کہ جناب آپ ہمیں مار رہے ہیں, نہیں آپ آزادی کی مقدس جنگ لڑ رہے ہیں, آپ کو جناب ہمیں مارنے کی کیا ضرورت ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو تو اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ ہم سے غنڈہ ٹیکس لیں اور ہمارے اوپر غنڈہ گردی کریں. یہ اس امت مسلمہ کے عظیم نصر باز قیدی نمبر 420 کے بنائے ہوئے پاکستان کے قائد حزب اختلاف بدقسمتی سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر اس کے یہ گلے اور یہ شکوے
19,000 पंजाबी, सिंधी, बलोची, सिंधी और जनाब आपके पश्तून और आपके गिलगिती वो मारे गए, शहीद हुए। उनके ऊपर कभी इसने ये वाला ट्वीट नहीं किया, कभी ये गिला नहीं किया। जाफर एक्सप्रेस की तरह के 20 दर्दनाक वाकयात हुए पाकिस्तान के अंदर, फौजी जवानों और अफसरों को शहीद किया, आम लोगों को, माओ बहनों बेटियों के दुपट्टे उतारे, उनके सीनों पे गोलियां मारी, सराइकियों को। उस पे ये बलोच मामा इसकी गैरत और इसकी खुददारी नहीं जागी यहां आके जनाब। लेकिन आखिरी चीज जो सबसे अलार्मिंग मैं आपको बताता जाऊं, जो आज के पूरे वीलॉग तक का, आपका क्या ख्याल है, इसने डीएलए को ये अपील की है ये ट्वीट करके, बलोच मामा कह के, और फिर आखिर में गिला किया कि जनाब आप आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं, हम आपके सपोर्टर हैं, आपने हमारे घर के सामने ही गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स चोरी करना शुरू कर दिए, क्यों? ये अल्फाज जनाब, ये इस अफगानी लीडर ने बुनियादी तौर पर इंडियन रॉ और इजरायली मोसाद को मैसेज किया है। उनको कहा है जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपके एजेंडे पे चल रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने अरेंजमेंट की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज और माज़अल्लाह पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से, हम उसके हवाले से आपके साथ खड़े हैं, तो आप मेरे बंदों को क्यों मारना शुरू हो गए हैं? आपने मेरी कम्युनिटी को हिट करना क्यों शुरू कर दिया है? ये अफगानी लीडर महमूद खान अचकजई ने बुनियादी तौर पर इंडियन रॉ से गिला किया है। अब वो डायरेक्ट कर नहीं सकता था, उसने जनाब ये पूरा अंडर कवर इंटेलिजेंस की लैंग्वेज के अंदर इसने जनाब आलमी एस्टेब्लिशमेंट को, इजरायली मोसाद को और इंडियन रॉ को जनाब ये वाला ट्वीट किया है। लेकिन लख्ती लानत है इसको कायदे हस्ब इख्तिलाफ बनाने वाले उन तमाम वोटरों को जिन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरों ने वोट दिया है, उनको चुल्लू भर पानी लेकर मर जाना चाहिए। सबसे पहले अली मोहम्मद खान को, जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, अगर उसके अंदर रत्ती बराबर भी गैरत है, अगर उसने इसको वोट दिया है तो वो विड्रॉ करे और कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कहे कि मैं एक गैरतमंद पाकिस्तानी हूं, मैं इस बेगैरत शख्स के इस ट्वीट के ऊपर और उसके कमेंट्स के ऊपर ऐलान बरात करता हूं। और फिर मैं देखता हूं कि ये नाम नहाद अपनी तरफ से मुहब्बे वतन बने कौमी असम्बली के मेंबर इस नकदा कोका की तहरीक और तहरीक इंसाफ के, इनमें कितनी जुर्रत है कि वो खड़े होकर, मैं असद कैसर को कहूंगा, मैं इन सारे लोगों को, ये जितने जुनैद अकबर से लेके इस शेर अफजल मर्मत को मैं कहूंगा कि खड़े हो असम्बली के अंदर, खड़े होकर तुम जनाब ये ऐलान करो कि हम ऐलान बरात करते हैं इस बेगैरत शख्स के इस ट्वीट के ऊपर। और फिर एक ट्वीट किया इसने कि अफगानिस्तान एक आज़ाद इलाका है, पाकिस्तान के जितने पश्तून ओवरसीज के अंदर हैं वो जनाब अफगानिस्तान का पासपोर्ट लें और वहां पर रहें। यार अजीब किस्म की बेगैरती और बेहिसी बचाई हुई है। और हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देकर, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नाम की चीज ही कोई नहीं, ना किसी सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, किसी का भी ना कान खड़के, ना उनके दिमाग की घंटियां बजी कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये उल्लू का पठा। तो जनाबे वाला ये पाकिस्तान की आवाम के सामने नक्शा खींचना था कि क्या खलवाड़ इस पाकिस्तान के साथ होने लगा हुआ है। और पूरा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और फ्रंट पे जनाब आपकी इजरायली मोसाद और इजराइल, और बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपकी इंडियन रॉ, ये पूरे के पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इस साजिश को मैंने और आपने इंशाल्लाह नाकाम बनाना है। थैंक यू वेरी मच।